السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ آج میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت حسین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر الصحابہ میں فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر ہیں۔ جہاں تک حضرت حسین کی ولادت کا تعلق ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ میں ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو آپ بنفس نفیس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ ایک کان میں آپ نے اذان اور دوسرے کان میں آپ نے اقامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں ڈالا اور پھر اس کے بعد آپ نے کھجور چٹا کر آپ نے تحنیک فرمائی۔ 7ویں دن آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے سر کے بال منڈوائے اور پھر ان بالوں کے برابر آپ نے چاندی تقسیم فرمائی صدقے کے طور پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ نے بچے کا کیا نام رکھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کا نام حسین تجویز کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے اس بچے کا نام بتایا ہے اور یہ بچے کا آسمانی نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام حسین رکھا۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حسن کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نیچے کا ہاف آدھا حصہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ چنانچہ جب دونوں حسن اور حسین دور سے چلتے ہوئے آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا آ رہا ہے۔ تو دونوں حسن اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو آپ نے ان کو جنتی سردار کہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے ریحانۃ النبی، میرے لیے خوشبو ہیں، دنیا کی میرے لیے خوشبو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لہذا ان کی کنیت ابو عبداللہ اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریحانۃ النبی کا لقب دیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی نعیم، ابن ابی نعیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر احرام کے لباس پر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب دینے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا تعلق عراق سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا واہ کیا بات ہے کہ مچھر کے خون کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں جبکہ آپ کے اہل وطن نے، اہل عراق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خون میں نہلا دیا، شہید کر ڈالا، اور آپ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین دونوں میرے لیے جنت کے پھول ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اور حسین کو کس قدر پیار اور کس قدر ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں حضرت حسین کے بہت سے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں اور میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں پر موجود ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بار بار تھپکی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو آگے بڑھو، جلدی کرو اور آگے بڑھو۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، یہاں پر تو حسین بھی موجود ہیں اور آپ صرف حسن کو تھپکی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حسن کو تھپکی دے رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو آگے بڑھو، تو دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں اور وہ حسین کو تھپکی دے رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین آگے بڑھو اور جلدی کرو۔ یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ حضرت حسن کا اور حسین کا کہ اللہ کے رسول کے یہ لاڈلے آپس میں کشتی کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول موجود ہیں اور تھپکی دینے کے لیے دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ ان حضرات کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سامان اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی۔ جب چادر ہٹائی تو آپ کی پشت پر حسن اور حسین سوار تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ اور حضرت حسین کے ساتھ آپ پیار کرتے تھے اور یہ آپ کے بہت لاڈلے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بریدہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دور سے دیکھا کہ حسن اور حسین سفید سرخ چادروں میں ملبوس ہیں اور وہ دور سے گرتے پڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ جیسے وہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، آپ اٹھے، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، آپ نے ان دونوں کو گود میں لیا اور اپنے پاس بٹھا دیا اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے بالکل ٹھیک فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جب یہ میرے سامنے آ رہے تھے، یہ گرتے پڑتے ہوئے آ رہے تھے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، چنانچہ میں نے اپنا خطبہ بھی روک دیا اور اپنی جگہ بھی چھوڑ دی اور ان کو اپنی گود میں لیا۔ یقیناً اولاد آزمائش ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں یعلا بن مرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان کو اپنی دائیں جانب بٹھا دیا، آپ نے نماز پڑھائی اور آپ جب سجدے میں گئے تو حضرت حسین اٹھے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا اور اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ آج تک آپ نے اپنا سجدہ جماعت میں اتنا لمبا نہیں کیا۔ چنانچہ ایک صحابی جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی جرت کی اور اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ سجدے میں ہیں اور حسین آپ کی پشت پر سوار ہیں۔ چنانچہ میں واپس اپنے سجدے میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے، جب آپ نماز کو مکمل کیا تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے سجدے کو کچھ زیادہ ہی طویل فرما دیا تھا، کیا کوئی حکم نازل ہوا تھا یا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ حسین میری پشت پر سوار ہو گئے تھے اور میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں سجدے سے اٹھوں اور وہ گر پڑے اور ان کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حسن اور حسین آپ کے پاس آتے، آپ ان کو گود میں لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتے اور پھر ان کو دم فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے جب بچے حسن اور حسین آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلا کر یوں فرمایا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے اللہ میں ان دونوں بچوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے اور ہر نظر بد سے، ہر شر سے میں ان دونوں بچوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں،
اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ ان الفاظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، انہی الفاظوں کے ذریعے میں اپنے بچوں کو پناہ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے اور محبت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب کو ایک دعوت عام ہوئی اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اس دعوت میں راستے میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے آگے تشریف فرما تھے۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک گلی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حسین کیونکہ بچے تھے وہ کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کرتے ہوئے کبھی بچے کے اس طرف بھاگتے اور کبھی اس طرف بھاگتے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حسین کو پکڑ لیا اور اپنی گود میں لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور پھر ان کا آپ نے ایک بوسہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اے اللہ ان سے تو محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حسن ہوں یا حسین ہوں، یہ خاندان نبوت کے چراغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی خوشبو ہیں، آپ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اس قدر آپ ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن سوء اتفاق اس امت کے ظالم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے، یہ حسین وہ ہیں کہ جن کے سر پر اللہ کے رسول اپنا ہاتھ رکھتے تھے، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے سبت من الاسباط فرمایا، یہ وہ حسین ہیں جن کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ رکھتے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا کرتے تھے، لیکن ظالم لوگوں نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اہل ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے نواسوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور حضرت حسن اور حسین کی محبت عطا فرمائے۔